الواقعہ 68 to 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے الماء پانی کو الذی وہ جو تشربون تم پیتے ہو اانتم کیا تم انزلتموہ اتارتے ہو تم اسے من المزنی بادل سے ام یا نحنو ہم ہیں المنزلون اتارنے والے لو اگر نشاء ہم چاہیں جعلناہ بنا دے ہم اسے اجاجن سخت کھارا فلولا پس کیوں نہیں تشکرون تم شکر کرتے. افرأیتم کیا پھر دیکھا تم نے النار آگ کو التی وہ جو تورون تم سلگاتے ہو اانتم کیا تم نے انشأتم پیدا کیا تم نے شجرتہا درخت اس کا ام یا نحنو ہم ہیں المنشئون پیدا کرنے والے نحنو ہم نے جعلناہا بنایا ہم نے اسے تذکرتاً ایک نصیحت ومتاعاً اور فائدے کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے. پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی اسے ایک عظیم نصیحت اور مسافروں کے لیے زندگی کا سامان بنایا. افرأیتم الماء الذی تشربون. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور کرشمہ سطح سمندر سے سورج کی حرارت کی وجہ سے آبی بخارات اٹھتے ہیں. بخارات بعد میں بادلوں کی شکل اختیار کر کے بارش کی صورت میں برستے ہیں. سمندر کا پانی جس سے بخارات اٹھتے ہیں سخت نمکین اور چھاتی جلانے والا ہوتا ہے لیکن جو بارش برستی ہے اس میں نمکینی نام کو بھی نہیں ہوتی. حالانکہ جن جڑی بوٹیوں یا دواؤں کا ہم اس طرح عرق کشید کرتے ہیں ان میں ذائقہ بھی منتقل ہوتا ہے اور خوشبو بھی. مثلاً سونف، اجوائن یا اور بھی کوئی گلاب کا عرق، تو ان تمام اشیاء کا ذائقہ بھی ساتھ ہی اور خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن سمندر کے پانی کی نمکینی آبی بخارات کے ساتھ منتقل نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ورنہ اس زمین کا کوئی جاندار ایسا پانی پی کر زندہ ہی نہ رہ سکتا اور نہ ہی ایسے پانی سے پیداوار اگ سکتی جو پانی کے بعد جانداروں کی زندگی کا دوسرا بڑا سہارا ہے. قیامت کی دلیل کے طور پر انسان کی پہلی پیدائش کا ذکر فرمایا اور زمین سے مردہ بیج سے کھیتی اگانے کا ذکر فرمایا. کھیتی اگانے میں پانی خصوصاً بارش کا دخل ظاہر ہے اس لیے اس کا ذکر فرمایا. قیامت کے دن انسانی جسم بھی بارش سے ہی اگیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کو قیامت کے علاوہ اپنی توحید کی دلیل کے طور پر بھی جا بجا بیان فرمایا جیسا کہ البقرہ 21-22، نمل 60، العنکبوت 63، الروم 48-51. افرأیتم النار التی تورون.
آگ سلگانا۔ چوتھی دلیل جو یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قیامت کے حق ہونے کے ثبوت کے لیے لائی گئی۔ یاسین میں فرمایا ام نحن المنشئون، ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ سورۃ یاسین کی 80 میں بھی ہمیں بتایا، جہاں بجا بتایا تو ہم بھول کیوں گئے؟ ہم نے انکار کیوں کیا، رد کیوں کیا، جھٹلایا کیوں، سمجھا کیوں نہیں، تصدیق کیوں نہیں کی اپنے دل سے، اپنے عمل سے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، یعنی خالی زمین، بیابان، بھوکے، اس نے بھوکے رات گزاری، عربک محاورے ہیں، بادل، کنواں، المقوین، جنگل، بیابان کے مسافر یا اس میں ٹھہرنے یا رہنے والے خانہ بدوش، بھوکے لوگ۔ آگ کی ضرورت ہر ایک کو پڑتی ہے، کوئی شک نہیں۔ ان لوگوں کو اس سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے جن کا آیت میں ذکر ہے۔ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ آگ دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت یا زندگی کا سامان نہیں، بلکہ ان دونوں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ سفر اور بھوک میں یہ احساس زیادہ واضح ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو نعمتوں کی قدر دانی کب اور کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ نشانیاں دکھا رہے ہیں، بادل کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کا اوپر کو جانا، سمندر کے پانی کا نمکین ہونا اور بارش کے پانی کا نمکین نہ ہونا، جبکہ وہ سمندروں سے ہی بھاپ بن کر اٹھا تھا، پیور فلٹر ہونا، سبحان اللہ، کھارے سمندر سے بادلوں کا اٹھنا، شکر گزاری کیوں نہیں؟ اتنی نشانیاں دیکھ کر ایک سے بڑھ کر ایک نشانی، کیا بہترین ہمارے لیے نظام بنایا، انتظام فرمایا، پانی کا بھی، روزی رزق کا بھی۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين